قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 سورہ لقمان۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی، ہدایت اور رحمت اچھے اعمال والوں کے لیے جو نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور یہ لوگ ہر طرح کی بہتری پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو تفریحی باتوں کا خریدار ہے، تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر واقفیت کے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پیش ہوتی ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے تکبر سے کام لیتا ہوا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے کانوں میں گرانی ہے۔ تو اسے خوشخبری دو دونا دون عذاب کی۔ یقیناً وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے، ان کے لیے آرام والے بہشت ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھو، اور زمین میں اس نے پہاڑوں کو رکھا کہ وہ تمہیں لیے ہوئے ڈاواں ڈول نہ ہو، اور اس میں ہر طرح کے چلنے پھرنے والے پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے ہم نے ہر قسم کی چیزیں اگائیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب تم مجھے دکھاؤ جو اس کے علاوہ دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے، اور جو کفران نعمت کرے گا تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے بارے میں ہدایت کی، جس کو اس کی ماں نے بزمانہ حمل اٹھایا دوہری تکلیفوں کے ساتھ، اور 2 برس میں اس کی دودھ بڑھائی ہوئی، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہنا میری ہی طرف تو آخر میں پلٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے کوشش کے ساتھ یہ چاہیں کہ میرے ساتھ شریک کر اسے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہنا، اور پیروی ان کے راستے کی کرنا جنہوں نے مجھ سے لو لگائی۔ پھر میری طرف تم لوگوں کو پلٹنا ہے تو میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اے بیٹے، یقیناً اگر رائی کے ایک دانے بھر بھی کچھ ہو، اور وہ کسی پتھر کے نیچے ہو، یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے بھی لائے گا، اور وہ باریک نگاہ والا ہے، خوب واقف ہے۔ اے بیٹے، نماز قائم رکھو اور اچھے کاموں پر آمادہ کرو، اور برائی سے روکو، اور جو تمہیں مصیبت درپیش ہو اس پر صبر کرو، یقیناً یہ اہم باتوں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسارہ نہ جھکاؤ، اور زمین میں اتراتے نہ پھرو، یقیناً اللہ شیخی رکھنے والے، اکڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی رفتار میں اعتدال قائم رکھو، اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ یقیناً بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچانے پر مجبور کیا ہے تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو فراواں کیا ہے۔ اور آدمیوں میں بعض ایسے ہیں
جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ کیا چاہے انہیں شیطان بلایا کرتا ہو آتش دوزخ کی طرف، اور جو سراسر توجہ رکھے اللہ کی طرف اس حالت میں کہ اچھے اعمال رکھنے والا ہو، تو اس نے مضبوط سہارا پکڑا، اور اللہ کی طرف تمام چیزوں کی آخر میں رجوع ہے۔ اور جو کفر اختیار کرے تو آپ کو اس کے کفر سے صدمہ نہ ہو، ہماری ہی طرف انہیں پلٹنا ہے تو ہم انہیں بتائیں گے جو وہ کفر کرتے تھے کہ یقیناً اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑے دن فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، پھر انہیں زبردستی سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہیے کہ شکر خدا، مگر ان میں سے بیشتر علم نہیں رکھتے۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ اور اگر وہ جو زمین میں درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سب روشنائی بن جائے جس میں 7 سمندر اور شامل ہوں، تب بھی اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ عزت و غلبے والا ہے، حکمت والا۔ تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا نہیں ہے مگر مثل ایک متنفس کے۔ یقیناً اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے قابو کر رکھا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہی بس حق ہے، اور جو کچھ وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ بے حقیقت ہے، اور یہ کہ اللہ اونچا ہے، بڑا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے جو شکر گزار ہو۔ اور جب ان پر دریا کی لہریں مثل سائبانوں کے چھاتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے، مگر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے کر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی ہیں جو اعتدال کے راستے پر قائم رہتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار نہیں کرتا ہماری نشانیوں کا، مگر ہر غدار ناشکرا۔ اے انسانو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو کچھ فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیاوی زندگی فریب میں مبتلا نہ کرے اور نہ تمہیں دھوکہ دینے والا اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ بلا شبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ مہ برساتا ہے، اور وہ اسے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے جانتا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا حاصل کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ جاننے والا ہے، بڑا باخبر۔